السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاری عطاء الرحمن فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام صداقت ٹی وی۔ تو معزز ناظرین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں، خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں اور ساری زندگی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج جو حدیث مبارکہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم کے اندر لکھی گئی ہے، اور بعض دوسری کتابوں کے اندر بھی، بلکہ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں ہر کتاب کے اندر تقریباً ابتدا اسی حدیث مبارکہ سے کی جاتی ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام، خاتم المرسلین، فخر المرسلین، امام الانبیاء، سرور کونین، ساقیت کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور جس شخص نے ہجرت کی فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی ہجرت کی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الى دنیا یصیبها، اور جس شخص نے ہجرت کی دنیا کی طرف تاکہ اس کو حاصل کرے، اب امرأۃ یتزوجها، یا عورت کی طرف کی کہ اس سے نکاح کرے، فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہجرت کہتے کس کو ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک کرنا، چھوڑنا، یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف منتقل ہونا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت باطنہ ہے اور ایک ہجرت ظاہرہ ہے۔ ہجرت ظاہرہ تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان دار الکفر سے نکل کر دار الاسلام کی طرف منتقل ہو جائے، اور ہجرت باطنہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بڑھ جائے، اپنی بری زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی کی طرف قدم بڑھائے، اپنی معصیت والی زندگی کو ترک کر کے اعمال والی اچھی زندگی کی طرف منتقل ہو جائے، اس کو ہجرت باطنہ کہتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کا شان ورود کیا ہے، اس کے متعلق اپنے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی عورت کو پیغام نکاح دیا، تو اس عورت نے اس شخص سے کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی ہوں، اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئیں، میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔
تو اس عورت کا نام ام قیس بتایا جاتا ہے اور اس کا اصل نام قیلہ ہے۔ تو یہ شخص ہجرت کر کے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے مدینہ المنورہ منتقل ہو گیا۔ تو بعد میں جب مہاجرین کے آپس میں تبصرہ ہوتا تھا تو اس وقت باقی مہاجرین اس شخص کو مہاجر قیلہ کہا کرتے تھے اور بعض حضرات مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ تو یہ وجہ بنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ ذکر فرمائی۔ تو معزز ناظرین، ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، چاہے وہ نیکی کا کام ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، اس کو کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کر لے۔ مثال کے طور پر انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے لگا ہوں اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتا ہوں، اور پھر اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع دل جمی کے ساتھ جس چیز کا تقاضا ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے اندر، اس تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کے مطابق نماز پڑھی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھی جائے، تو یہ ہماری نماز درست ہوگی، یہ ہمارا عمل درست ثابت ہوگا۔ اور اگر ہماری نیت درست نہ ہوئی، یعنی نماز کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور صرف اس لیے جا رہا ہے کہ مولوی صاحب نے آج بار بار مجھے کہا کہ نماز کے لیے آؤ، لہٰذا مجھے جانا پڑے گا، لہٰذا مجھے مسجد میں حاضری دینا ہوگی، تو یہ صرف آپ کی حاضری ہوگی، حقیقت میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ کی نیت مولوی صاحب کی بات کو پورا کرنا تھا، اس کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا تھا۔ تو یہاں پر تجدید نیت کر لینی چاہیے کہ مولوی صاحب نے کہا، آپ کی فکر کی، آپ نے بہت اچھا سوچا کہ آپ مسجد چلے جائیں، لیکن اس کے اندر ساتھ ساتھ اب یہ بھی نیت کر لیں کہ یا اللہ، میں جو آپ کے گھر میں حاضر ہوا ہوں یہ آپ کی رضا کے لیے آیا ہوں، آپ کا حکم سمجھ کر نماز کو ادا کرنے لگا ہوں۔ ہاں البتہ مولوی صاحب کی یاد دہانی پر مجھے فکر ہوئی اور میں مسجد میں چلا آیا۔ اسی طرح جب آپ روزہ رکھنے لگتے ہیں تو آپ نیت کر لیں کہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ آپ کا روزہ درست ہوگا۔ زکوٰۃ دینے لگیں تو تجدید نیت کر لیں، نیت درست کر لیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ نیت جب کر لے گا تو پھر اس کا مال دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب کا سب اس کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر نیت درست نہ ہوئی، نیت کے اندر کھوٹ پیدا ہو گیا، نیت کے اندر ریاکاری پیدا ہو گئی، نیت کے اندر کسی قسم کے وسوسے آ گئے لوگوں کی رضا کے لیے، اگر نیت درست نہیں ہے پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اگر نیت درست نہیں ہے پھر اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، اگر نیت درست نہیں ہے پھر اس کی زکوٰۃ درست نہیں ہوگی، اگر نیت صحیح نہیں ہے پھر اس کے تمام اعمال درست نہیں ثابت ہو سکتے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے تجدید نیت کر لینی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جب آپ کی نیت درست ہوگی تو آپ کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اور اسی انداز میں جب انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی بھی فعل کر رہا ہے، مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے، ہر انسان کی مجبوری ہے کھانا کھانا، کھانا کھائے بغیر انسان کیا کرتا ہے؟ زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی پینا انسان کی مجبوری ہے، پانی پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام تر ضروریات، اس کے اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اپنے جسم کے حقوق کو پورا کرنا یہ اس کے ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔
اگر اس کو ذمہ داری سمجھ کر کرے گا تو اس پر اس کے ساتھ اجر کا وعدہ نہیں، اور اگر اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو پورا کرے گا، اللہ کے ذمہ لگائے ہوئے حقوق ہیں، یہ میری ذمہ داری اللہ کے نے عائد کی ہے، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہوں، تو پھر اپنے بیوی بچوں پر صدقہ خیرات کرنا، اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنا، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ پھر آپ کی یہ نیت، آپ نیت کر لیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانا اس لیے کھا رہا ہوں، کھانا تو ہر ایک نے کھانا ہے، لیکن اگر نیت یہ کر لی کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں کہ اس کھانا کھانے کی وجہ سے مجھے طاقت ملے گی، میرے جسم کو قوت ملے گی، اور میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو سکتا ہوں، میں اچھے طریقے سے اللہ کے حقوق کو پورا کر سکتا ہوں، تو پھر یہی کھانا کھانا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو پانی پیتے ہوئے یہ نیت کر لیں، یہ پانی اس لیے پی رہا ہوں تاکہ میں اپنے جسم کے حقوق کو پورا کروں، اور یہ حقوق اس لیے پورے کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذمہ لگائے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کر رہا ہوں، تو یہی پانی پینا آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو معزز ناظرین، ہجرت کے متعلق یہ حدیث مبارکہ میں نے ذکر فرمائی، اور آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ اس حدیث کو سمجھ کر اگر اس پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے، تو جس طرح ہم ہجرت کرتے ہیں ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف، دار الکفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف داخل ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم سب کو چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے دائرے میں داخل ہو جائیں، گناہوں کو خیر بات کہہ دیں، گناہوں کو چھوڑ کر کے گناہوں سے ہجرت کریں اور نیکیوں کی طرف منتقل ہو جائیں، تو پھر ہمیں ہماری زندگی کے اس دنیا کے اندر رہنے کا ہمارا مقصد پورا ہوگا، اور ہمارا یہ دنیا کے کام کاج بھی ہمارے لیے عبادت بن جائیں گے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہم کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو معزز ناظرین، آپ سے ایک التماس کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اگر آپ کو میری یہ مختصر سی کوشش آپ کو اچھی لگے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔